انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں ایک جملہ تم بھی سن لو، اس لیے کہ تم بھی بات مان نہیں رہے ہو، نہ کسی مولوی کی مان رہے ہو، نہ اماں ابا کی مان رہے ہو۔ مان کس کی رہے ہو؟ مان رہے ہو تو گرل فرینڈ کی مان رہے ہو بس، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مان رہے ہو۔ وہ اگر فون پہ کہہ دے کہ نماز پڑھ لی ہو تو پڑھ لیتے ہو، اور اماں کہہ دے تو نماز نہیں پڑھ رہے، ابا کہہ دے تو نماز نہیں۔ یار جملہ دیکھو ہنسنے کا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں فون پر سب سے زیادہ اگر کوئی رشتہ بنایا جاتا تو یہی رشتہ ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، وہی رشتہ زیادہ بنایا جاتا ہے۔ یار تم جب دیکھو تو اس کی بات مانتے ہو، وہ کہہ دے کہ تم مارکیٹ چلے جاؤ تو مارکیٹ شاپنگ کرنے جا رہے ہو، وہ کہہ دے آج ڈیٹ پہ آ جاؤ تو ڈیٹ پہ جا رہے ہو، وہ کہہ دے فلاں ہوٹل میں ملاقات ہونی ہے تو جا رہا ہو۔ ارے یار کھلے لفظ ہیں میرے، لیکن کہنا ضروری ہے اس لیے کہ آپ بہت اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بات مان رہے ہو تو کس کی مان رہے ہو؟ میں بار بار وہ نام نہیں لوں گا اس لیے خطرناک جملہ ہے، بار بار کہوں گا تو آپ کہیں گے مولانا مزے میں آ گئے، مولانا مزے میں پڑ گئے، لیکن میں مزے میں نہیں، آپ مزے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مزے کو چھوڑو، اس چسکے کو چھوڑو، اور چھوڑنے کے بعد آؤ اب امام کی مان لو، امام کی مان لو، اس لیے کہ امام کی مان لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور ماں باپ کی مان لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تم کس کی مان رہے ہو؟ تم مانتے ہو تو اس کی مانتے ہو جس سے محبت کرتے ہو، لیکن محبت تو یار اماں سے ہونی چاہیے تھی نا، ابا سے ہونی چاہیے تھی۔ اچھا سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ و رسول سے ہونی چاہیے نا، بتاؤ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اس کے بعد ہے ماں باپ کا نمبر۔ ماں باپ سے پیار کرو، لیکن بڑی پاکیزہ جو بہنیں ہوتی ہیں، یہاں بھی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سن لیں، میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسی ہیں جو نوجوانوں کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نوجوانوں کو سنوارنے کا کام کر رہی ہیں۔ اور ایک ایسی بہن تھی کس زمانے میں؟ پچھلے زمانے میں، کس زمانے میں؟ جو زمانہ گزر گیا، گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں ایک ایسی بہن تھی۔ سن لو، واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور واقعہ جب سناؤں گا تو اس لیے سناؤں گا کہ آپ کو تعلیم حاصل ہو، آپ کو عبرت حاصل ہو۔ ارے خدا سے پیار کرو گے تو کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ ایک بہن سے پیار ہو گیا، ایک بھائی کو، ایک نوجوان کو، اب جیسے ہی محبت ہو گئی تو وہ قریب گیا، اور جانے کے بعد اس نے محبت کا اظہار کر دیا۔ اظہار کرنے کے بعد کہا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے بڑی محبت ہو گئی ہے، میں بڑا پیار کرنے لگا ہوں آپ سے، رات میری گزرتی نہیں اس لیے کہ آنکھوں میں صرف آپ کا چہرہ ہوتا ہے، دن گزرتا ہے آنکھوں میں آپ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ تمہیں بتانا مقصد ہے۔ یہ میری بہن، اگر آج بھی ایسی بہن ہوگی تو نوجوان سدھر جائیں گے، اگر آج بھی ایسی بہن ہوگی تو نوجوان بھٹکیں گے نہیں، اگر آج بھی ایسی بہن ہوگی تو کتنا دین کا کام کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ماضی کی بہن، وہ جناب گزرے ہوئے زمانے کی بیٹی، ذرا سوچو کیسی بیٹی تھی وہ، کتنی پاک دامن بیٹی تھی وہ۔ ایک نوجوان کو اس سے محبت ہو گئی، اور جیسے ہی محبت ہوئی، سنو پہلی نگر والوں، جیسے ہی محبت ہوئی اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، کہا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے رات کو بھی تمہارا چہرہ دکھتا ہے، مجھے دن کو بھی تمہارا چہرہ دکھتا ہے۔ وہ لڑکی سنتی رہی، اور سننے کے بعد اس نے کیا کہا، کتنا پیارا جملہ بولا وہ سنو اور ایمان کو تازہ کرو۔ اس لڑکی نے جب اس کو سن لیا اور سننے کے بعد میں اب وہ بولی نہیں بلکہ اس کی پوری بات سن لی، اور سننے کے بعد پردے میں سے کیا بولی، اس کے چہرے پر پردہ تھا، اس کے چہرے پر نقاب تھا، اس کے چہرے پہ جناب والا حجاب تھا، اسی حجاب پہ وہ کیا بولی، اے نوجوان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو محبت کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پیار کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس وقت کیا کہا تھا پہندی نگر والوں؟ اس لڑکی نے کہا تھا کہ جب تو محبت کرتا ہے تو میں تجھے آزمانا چاہوں گی، میں تجھے آزمانا چاہوں گی۔ کہا آزما لے، میں تیری آزمائش پہ کھڑا اتروں گا۔ کہا یقیناً جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ اس
لڑکی نے کہا تھا اے نوجوان ایک بات کہوں گی، اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو اس کے بعد جو تو کہے گا وہ میں کروں گی، جو تو کہے گا وہ میں کروں گی۔ اب کیا کہا تھا وہ سنو، اس بیٹی نے کیا میسج دیا تھا آج کی بیٹیوں کو اور آج کے نوجوانوں کو، کیا میسج دیا تھا اس نے کہا تھا میری ایک بات مان لے۔ کہا کیا بات؟ کہا آج سے 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس بیٹی نے کیا کہا نماز پڑھتا کہ نہیں؟ کہا نماز تو نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ آج کی بیٹی اگر ہوتی تو کچھ بیٹیاں تو ایسی ہیں جو محبت میں اگر کوئی پھنس جائے تو اس کی نماز بھی چھڑا دیتی ہے، سمجھے آپ؟ وہ دیوانہ مجنو بن جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے تو بڑا مسجد میں آتا تھا، اب تو آ ہی نہیں رہا، بالکل دیوانہ بن گیا، نہ ماں کی سنیا نہ باپ کی سنیا نہ بھائیے کی سنیا، سمجھے آپ؟ دیوانے بنے پھر رہے ہیں، کان میں ایئر فون لگا ہوا اسی کی سنیا، کہہ رہا کسی کی سنوں گا نہیں۔ کوئی کچھ بھی بکواس کرتا رہے، ادھر سے بولے تو اسے بکواس لگ رہی ہے، ادھر سے بولے تو اسے بکواس لگ رہی ہے، ماں کچھ کہے تو اسے برا لگ رہا، باپ کچھ کہے تو برا لگ رہا۔ اے لوگوں اگر امام کچھ کہہ دے تو امام کے تو حساب کرنے کی بات کر دیتا، کہا یار ماں باپ ہی کافی پریشان کر رہے ہیں، تم اور پیچھے پڑ گئے، لہٰذا تم زیادہ بولو مت، اس لیے کہ منٹوں میں حساب ہو جاتا ہے امام کا، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب تم مت الجھو، آج کا نوجوان یہ کہہ دیتا، لیکن اس بیٹی نے کیا کہا تھا سنو، اس نے کہا تھا کہ اگر تم محبت کرتا ہو تو محبت کا تجھے ثبوت دینا ہوگا، محبت کی دلیل دینی ہوگی۔ میری بہنیں سنیں، یقیناً معاشرہ بہتر ہو جائے گا، معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس بیٹی نے کہا تھا ارے تم نماز پڑھنا شروع کر دے، تو کہا ٹھیک ہے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، مگر کتنے دن پڑھواؤ گی، کتنے دن نماز پڑھنی پڑے؟ تو کہا صرف 40 دن پڑھ لے، اور 40 دن پڑھنے کے بعد پھر مجھ سے ملاقات آ کر کے کرنا، مجھ سے مل لینا، مجھ سے بات کر لینا، اور جو تو کہے گا وہ میں مانوں گی، بس ایک بات میری مان لے، آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پڑھنا، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے پڑھنا، تو جناب والا آخرت کو بہتر کرنے کے لیے پڑھنا۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اس بیٹی نے کہا تھا کیسا معاشرہ تھا وہ، اور آج کا معاشرہ کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ بگاڑ پہ ہیں، آج گمراہیت پہ ہیں۔ اے نوجوانوں پتہ نہیں چلتا، 1 منٹ میں موت آ جاتی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کتنے نوجوانوں کو کھا گیا، یہ لاک ڈاؤن میں کتنے نوجوان چلے گئے، ارے چکر آتا ہے نوجوان گر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے سانس ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، ارے میرا نوجوان بھائی دلی جاتا ہے کام کرنے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اے نوجوان پتہ ملا کیا تجھے؟ تو نے کہا تھا میں بلڈنگ بناؤں گا، تو نے کہا تھا میں اچھی شادی کروں گا، تو نے کہا تھا میں اپنے مستقبل کو سنواروں گا، تو نے کہا تھا مولانا نماز میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے کامیاب ہو جاؤں پھر میں نماز پڑھوں گا، پہلے کامیاب ہو جاؤں پھر میں داڑھی رکھوں گا، پہلے کامیاب ہو جاؤں پھر میں شریعت پہ عمل کروں گا۔ ارے گارنٹی کیا ہے کہ تم دنیا کی کامیابی حاصل کرتے کرتے کیا زندہ رہو گے؟ دنیا سے کیا پتہ چلے گئے؟ لاک ڈاؤن میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے کتنوں کے 40ویں کی فاتحہ پڑھ لی، اس لیے کہ بڑا درد لگتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کا نوجوان چلا گیا، اس باپ سے پوچھو جس کا نوجوان بیٹا چلا گیا، لیکن سنو مسلمانوں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج بھی سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ جو نوجوان نمازی ہوتا ہے ہر رشتہ داری میں اس کا چرچا ہوتا ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہوتا ہے، سب لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب آ جاؤ وہی، اس لڑکی نے کہا یقیناً کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے تو جا کے نماز پڑھ، میں تجھ سے یہ بات منوانا چاہتی ہوں۔ کہا کتنے دن پڑھنا؟ کہا 40 دن پڑھنا ہے۔ 40 دن کے لیے اس کو پابند کر دیا، کہا نماز پڑھے چلے جا۔ اگر فجر میں اس نے پڑھا، فجر میں جب یہ گیا تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اسے بڑا گرا گزرا، لیکن کرنا تو تھا نا، اس لیے کہ ان کی جو ہے جو محبت تھی اس کا حکم تھا تجھے وضو کرنا ہے، اس کا حکم تھا تجھے فجر پڑھنا ہے، اس کا حکم تھا تجھے ظہر پڑھنا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، خدا نے حکم دیا تو نہیں پڑھی، باپ نے حکم دیا تو نہیں پڑھی، ماں نے حکم دیا تو نہیں پڑھی، عالم نے حکم دیا تو نہیں پڑھی، امام نے حکم دیا تو نہیں پڑھی، لیکن کب پڑھی؟ جب جناب والا محبت نے کہا، جب پیار نے
نے کہا، جس سے پیار کرتا ہے اس نے کہا، اس بیٹی نے کہا ٹھیک ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب اس نے فجر سے شروع کیا، کہا کل سے شروع کر دوں گا، کہا ٹھیک ہے 40 دن کے بعد میرے پاس آنا، آج تو میری بات مان لے، 40 دن نماز پڑھ کے جب تو آئے گا تو میں تیرے اقرار کو قبول کر لوں گی، میں تیرے اقرار کو قبول کر لوں گی، میں تیری محبت کو جناب والا تسلیم کر لوں گی، لیکن پہلے جا کے خدا کی نماز پڑھ۔ اب یہ گیا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس نے عصر کی نماز پڑھی، اس نے مغرب کی نماز پڑھی، اس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اے نوجوانوں، جو نیا نمازی ہوتا ہے اسے نمازیں بڑی کٹھن لگتی ہیں، اسے فجر بھی کٹھن لگے، اسے ظہر بھی کٹھن لگتی ہے، اسے مغرب و عشاء بھی جناب والا اس کے اوپر گرا گزرتی ہے، لیکن جب پہلا ہفتہ اس نے گزارا تو پہلا ہفتہ جناب والا بڑی مشکلوں سے گزارا، اس لیے کہ محبت کرنے والی نے کہا تھا کہ 40 دن نماز پڑھنا ہے۔ اب ہفتہ گزر گیا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا ہفتہ گزر گیا، یہ نماز پڑھتا گیا، تیسرا ہفتہ گزر گیا، یہ نماز پڑھتا گیا۔ اب سنو نماز کا معاملہ کیا ہے، جب نماز پڑھو گے تو پھر جناب تمہاری حالت بدل جائے گی۔ یہ نماز پڑھتا چلا گیا، اس نے نماز پڑھی، ایک ہفتہ گزرا، یہ 1 ہفتے کا نمازی ہو گیا، یہ 2 ہفتے کا نمازی ہو گیا، یہ 3 ہفتے کا نمازی ہو گیا، یہ 4 ہفتے کا نمازی ہو گیا، یہ 5 ہفتے کا نمازی ہو گیا، یہ 6 ہفتے کا نمازی ہو گیا۔ نماز پڑھتا چلا گیا، یہ نماز تو یوں پڑھ رہا تھا، شروع تو اس نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، اپنی محبت کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، اس ایک لڑکی کو جس سے کوئی رشتہ نہیں تھا اس کا، اس کے کہنے پر اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی، لیکن نماز جب پڑھتا گیا تو نماز میں دل لگتا گیا، جب نماز پڑھتا گیا تو نماز میں دل لگتا گیا، نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، دل لگتا چلا جا رہا ہے۔ اے لوگوں فضا مسکرا رہی ہے، اے نوجوان بیٹی تو کتنی عظیم ہے، اے اللہ کی بندی تو کتنی عظیم ہے، تو نے ایک نوجوان کو گمراہ ہونے سے بچایا، تو نے ایک نوجوان کو بھٹکنے سے بچایا، تو نے ایک نوجوان کو راستے پر بہکنے سے بچایا۔ ذرا غور کرو، تمام فضائیں اس بیٹی کو سلام کر رہی ہے، تمام کائنات اس بیٹی کو سلام کر رہی ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے، ثواب اس بیٹی کو ملتا ہے، یہ سجدے کرتا ہے، ثواب اس بیٹی کو ملتا ہے، یہ وضو کرتا ہے، اس کے حصے کا ثواب اس بیٹی کو ملتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، پتہ یہ چلا کہ نماز اگر تم پڑھنے کے لیے کسی سے کہو گے تو ثواب نمازی کو بھی ملے گا اور نماز پڑھنے کہنے والے کو بھی ملے گا، اس لیے کہتے رہا کرو اے لوگوں نماز پڑھو۔ اب یہ نماز پڑھتا چلا گیا، جب 40 دن گزر گئے یہ نماز پڑھتا گیا، 50 دن گزر گئے یہ نماز پڑھتا رہا، 60 دن گزر گئے یہ نماز پڑھتا گیا۔ اب اس لڑکی نے پیغام بھیجا اور پیغام بھیجنے کے بعد کہا وہ نوجوان فلاں جگہ رہتا ہے، اس کو بلایا جائے، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے ایک کام سونپا تھا، میں پوچھوں گی پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ اس نوجوان کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ پردہ زاد آئی اور اس نے یقیناً آنے کے بعد جیسے ہی اس کے اوپر حجاب پڑا ہوا ہے، اس نے آ کر کے بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے 40 دن کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بولا تھا، لیکن ذرا تو بتا کہ 40 دن کے بعد پھر تو میرے پاس آیا کیوں نہیں، میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو نوجوان نے کیا کہا تھا سنو، نوجوان نے کہا تھا ارے تیرا بڑا شکریہ، تیری بڑی مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے راستہ بتا دیا، گمراہیت کے راستے سے بچا دیا، غلط راستے سے بچا دیا۔ کہا ایک مرتبہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے تو بے قرار تھا، کیا تو اب حسن کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ تو نوجوان نے پکار کے کہا تھا ارے جسے اللہ رسول کا جلوہ دکھ جائے تو دنیا میں کس کا جلوہ دیکھے گا؟ جب تو نے مجھے نماز پہ لگایا میں نے نماز پڑھی، مصطفیٰ نے کہا جب تم نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو شکل میں یہ رکھو کہ خدا پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔
وہ نماز پڑھتا چلا گیا اور زندگی بنتی چلی گئی۔ اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، تم بھی آ جاؤ اسی روش پہ اور یقیناً دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے پیار کرو، یقیناً اگر یہ تعلیم ہو جائے تو دنیا و آخرت کامیاب ہوگی۔ اس بچے نے کہا تھا، اس نوجوان نے کہا تھا، جس کو خدا کا جلوہ مل جائے اب اس کو کسی جلوے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی چہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے 40 دن نماز پڑھ کے دیکھ لو قسم خدا کی، اس کے بعد تم نماز چھوڑنا نہیں چاہو گے، اس لیے کہ نماز وہ چیز ہے جو پڑھتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ جب رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے تو بستروں پر کروٹیں پڑیے، اس لیے کروٹ بدل رہا ہوں۔ سوچو مسلمانوں، جب تم نمازی ہو جاتے ہو تو نماز عشاء پڑھ کے سوتے ہو، اور جب تم اٹھتے ہو تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ جس نبی کا جلسہ تم نے سجایا یقیناً اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دنیا و آخرت کامیاب ہوگی۔ بس ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں، اے لوگو، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں سب کچھ تمہارے لیے رب نے بنایا ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، یہ تمام آرائشیں تمہارے لیے، یہ تمام زیبائشیں تمہارے لیے، یہ تمام طرح کی خوبیاں تمہارے لیے، یہ تمام سیرتیں تمہارے لیے۔ اے لوگو، نماز پڑھنے لگو، اس لیے کہ نماز سے محبت کرو۔ خدا نے سب کچھ بنایا ہے تمہارے لیے اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ایک شاعر نے پکار کے کہا تھا، یہ شعر سنو، اور میری تقریر ختم ہو رہی ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پکار کے کہا تھا کہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے پکار کے بولا، یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ تمہارے لیے، گگن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آمین۔ باخر دعوانا